تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 222 تا 231۔ آگے کا مضمون۔ اوپر آپ نے دیکھا کہ کس طرح حج کے تعلق سے جہاد کے تعلق سے انفاق کے تعلق سے جوئے اور شراب، اور ساتھ ہی یتامہ کی ہمدردی کے مسائل یکے بعد دیگرے پیدا ہو گئے۔ اسی طرح یتامہ کی ماؤں کے ساتھ نکاح کے مسئلہ نے ایک طرف تو طلاق و نکاح سے متعلق بعض مناسب وقت مسائل کے بیان کے لیے تقریب پیدا کی، اور دوسری طرف عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے تقاضے سے بعض احکام و ہدایات کے نزول کے لیے انتہائی سازگار فضا پیدا ہو گئی۔ اور قرآن مجید کا طریقہ یہی ہے کہ جب ایک بات کے بیان کے لیے موضوع حالات پیدا ہو گئے تو بارش کی طرح کلام ایک وسیع دائرے میں برس گیا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی متعلق مسائل کا ایک نہایت اہم حصہ بیان ہو گیا ہے۔ ان مسائل کا آغاز ایام ماہواری سے متعلق ایک سوال کے جواب سے ہوا ہے۔ اس خاص سوال کی اہمیت اس سلسلے میں یہ ہے کہ نکاح و طلاق کے بہت سے مسائل کی، جیسا کہ آگے چل کر واضح ہوگا، یہی چیز حد بندی کرتی ہے۔ اس وجہ سے اصل مسائل سے پہلے خود اس چیز سے متعلق شریعت کے احکام و ہدایات کا جاننا نہایت ضروری تھا۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن فإذا تطہرن فآتوہن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ والمطلقات یتربصن بأنفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ ترجمہ۔ اور وہ تم سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو یہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پس جب وہ صفائی کر لیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بڑھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے لازماً ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور اللہ کو اپنی ایسی قسموں کا ہدف نہ بناؤ کہ احسان نہ کرو گے یا حدود الہی کا احترام نہ کرو گے یا لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تم سے تمہاری آدھی قسموں کے باب میں تو کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ان قسموں کے باب میں تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تمہارے دل کے ارادے کا نتیجہ ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور حلیم ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور مطلقہ عورتیں اپنے بارے میں 3 حیض تک توقف کریں، اور اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور اس دوران میں ان کے شوہر ان کے لوٹانے کی زیادہ حقدار ہیں اگر وہ سازگاری کے طالب ہیں، اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں، مردوں کے لیے ان پر 1 درجہ ترجیح کا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر دستور کے مطابق یا روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو ان پر اس چیز کے باب میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیہ میں دے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں تاآنکہ وہ اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ مراجعت کر لیں، اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے حدود پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، وہ ان کو واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم کے طالب ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو تو ان کو دستور کے مطابق روک لو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو۔ تم ان کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہ روکو کہ تم حدود سے تجاوز کرو، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد رکھو، اور اس کتاب و حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ۔ ایام ماہواری سے متعلق یہ سوال صرف اسی پہلو سے نہیں پیدا ہوا کہ اس زمانے میں عورت سے قربت جائز ہے یا نہیں۔ اس زمانے میں قربت تو نہ صرف تمام آسمانی مذاہب میں ممنوع رہی ہے بلکہ عرب جاہلیت میں بھی اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ ان کے اشعار میں مختلف پہلوؤں سے اس کا ذکر ملتا ہے، البتہ اس سے متعلق دوسرے بہت سے مسائل تھے جن میں بڑی افراط و تفریط پائی جاتی تھی، مثلاً یہ کہ اس زمانے میں عورت سے اجتناب کے حدود کیا ہیں، اس کے لیے طہارت کے کیا آداب و شرائط ہے، اور طلاق و عدت وغیرہ کے معاملات میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ بالخصوص مؤخر ذکر سوال کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ اس کے اثرات نکاح، طلاق، عدت، وراثت اور دوسرے تقریباً تمام آئلی مسائل پر پڑتے تھے۔ اس وجہ سے نکاح و طلاق کی اس بحث میں قرآن نے سب سے پہلے اسی سوال کو لیا اور اس کا جواب دیا۔
اس زمانے میں عورت سے علیحدہ رہنے، اعتزال کا جو حکم دیا ہے، اس کی صحیح حد آگے کے الفاظ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور تم ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، تو جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ سے خود واضح ہو رہی ہے کہ یہ علیحدگی صرف زن و شوق کے تعلق کے حد تک ہی مطلوب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو بالکل اچھوت بنا کر رکھ دو جیسا کہ دوسرے مذاہب میں ہے۔ اس چیز کی وضاحت احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں طہر اور تطہر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ طہارہ کے معنی تو یہ ہے کہ عورت کی ناپاکی کی حالت ختم ہو جائے اور خون کا آنا بند ہو جائے، اور تطہر کے معنی یہ ہے کہ عورت نہا دھو کر پاکیزگی کی حالت میں آ جائے۔ آیت میں عورت سے قربت کے لیے طہر کو شرط قرار دیا ہے اور ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں تب ان کے پاس آؤ، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ چونکہ قربت کی ممانعت کی اصلی علت خون ہے، اس وجہ سے اس کے انقطاع کے بعد یہ پابندی تو اٹھ جاتی ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب عورت نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لے تب اس سے ملاقات کرو۔ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تمام بدیہات فطرت اللہ کے اوامر میں شامل ہیں اور اس پہلو سے وہ شریعت الہی کے اجزاء ہیں، اگرچہ لفظوں میں خدا کی طرف سے ان کا حکم دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو۔ مثلاً یہ کہ اگرچہ اس بات کا کہیں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ لقمہ منہ ہی میں ڈالنا چاہیے، ناک یا آنکھ میں نہیں ڈالنا چاہیے، تاہم یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ فاطر نے ہماری فطرت یہی بنائی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے تو در حقیقت وہ خدا کے ایک واضح، بالکل واضح تر حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس پر وہ خدا کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ ہم نے اس کو واضح کے بجائے واضح تر اس لیے قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات کو صرف اس وجہ سے ہماری فطرت پر چھوڑ دیا ہے کہ فطرت ان کی وضاحت کی وجہ سے ان میں کسی رہنمائی کی محتاج نہیں تھی۔ بعینیہ یہی معاملہ محل مباشرت کا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں اندھے پن کا ثبوت دیتا ہے تو وہ حیوانات سے بھی گیا گزرا ہے، اس لیے کہ وہ اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے، اگرچہ وہ کسی قرآن اور کتاب سے آشنا نہیں ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ اور تطہر کی حقیقت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ توبہ اپنے باطن کے گناہوں سے پاک کرنے کا نام ہے اور تطہر اپنے ظاہر کو نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کرنے کا۔ اس اعتبار سے ان دونوں کی حقیقت ایک ہوئی اور مومن کی یہ دونوں خصلتیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ان سے محروم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں۔ یہاں جس سیاق و سباق میں یہ بات آئی ہے، اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو لوگ عورت کی ناپاکی کے زمانے میں قربت سے اجتناب نہیں کرتے یا قضائے شہوت کے معاملے میں فطرت کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک نہایت مبغوض ہیں۔ احادیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ حرثہ کے معنی عربی میں کھیتی کے ہیں، عام اس سے کہ وہ باغوں کی نوعیت کی ہو یا دوسری فصلوں کی۔ عورتوں کے لیے کھیتی کے استعارے میں ایک سیدھا سادہ پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح کھیتی کے لیے قدرت کا بنایا ہوا یہ ضابطہ ہے کہ تخم ریزی ٹھیک موسم میں اور مناسب وقت پر کی جاتی ہے، نیز بیج کھیت ہی میں ڈالے جاتے ہیں، کھیت سے باہر نہیں پھینکے جاتے، کوئی کسان اس ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس طرح عورت کے لیے فطرت کا یہ ضابطہ ہے کہ ایام ماہواری کے زمانے میں یا کسی غیر محل میں اس سے قضائے شہوت نہ کی جائے، اس لیے کہ حیض کا زمانہ عورت کے جمام اور غیر آمادگی کا زمانہ ہوتا ہے اور غیر محل میں مباشرت باعث اذیت ہے،
اس وجہ سے کسی سلیم الفطرت انسان کے لیے اس کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ اپنے اس پہلو سے یہ آیت اوپر والی آیت کی گویا توضیح مزید ہوئی۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ میں بیک وقت دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو اس آزادی، بے تکلفی، خود مختاری کی طرف جو ایک باغ یا کھیتی کے مالک کو اپنے باغ یا کھیتی کے معاملے میں حاصل ہوتی ہے، اور دوسری اس کی پابندی، ذمہ داری اور احتیاط کی طرف جو ایک باغ یا کھیتی والا اپنے باغ یا کھیتی کے معاملے میں ملحوظ رکھتا ہے۔ اس دوسری چیز کی طرف حرث کا لفظ اشارہ کر رہا ہے، اور پہلی چیز کی طرف انا شئتم کے الفاظ، وہ آزادی اور یہ پابندی، یہ دونوں چیزیں مل کر اس رویے کو متعین کرتی ہیں جو ایک شوہر کو بیوی کے معاملے میں اختیار کرنا چاہیے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا سارا سکون و سرور فریقین کے اطمینان میں ہے کہ ان کی خلوت کی آزادیوں پر فطرت کے چند موٹے موٹے قیود کے سوا کوئی قید، کوئی پابندی اور کوئی نگرانی نہیں ہے۔ آزادی کے اس احساس میں بڑا کیف اور بڑا نشہ ہے۔ انسان جب اپنے عیش و سرور کے اس باغ میں داخل ہوتا ہے تو قدرت چاہتی ہے کہ وہ اپنے اس نشے سے سرشار ہو، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اس کے سامنے قدرت نے رکھ دی ہے کہ یہ کوئی جنگل نہیں بلکہ اس کا اپنا باغ ہے، اور یہ کوئی ویرانہ نہیں بلکہ اس کی اپنی کھیتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اس میں آنے کو تو 100 بار آئے اور جس شان، جس آن، جس سمت اور جس پہلو سے چاہے آئے، لیکن اس باغ کا باغ ہونا اور کھیتی کا کھیتی ہونا یاد رکھے۔ اس کے کسی آنے میں بھی اس حقیقت سے غفلت نہ ہو۔ اپنی کھیتی سے متعلق ہر کسان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے برابر نہایت اچھی فصل حاصل ہوتی رہے، مناسب وقت پر اس میں ہل چلتے رہیں، ضرورت کے مطابق اس کو کھاد اور پانی ملتا رہے، موسمی آفتوں سے محفوظ رہے، آئند و روند، چرند و پرند اور دشمن اور چور اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ جب وہ اس کو دیکھے تو اس کی طراوت و شادابی اس کو خوش کر دے، اور جب وقت آئے تو وہ اپنے پھلوں اور پھولوں سے اس کا دامن بھر دے۔ قرآن نے عورت کے لیے کھیتی کے استعارے میں یہ ساری باتیں جمع کر دی ہیں، اور اس استعارے نے ان لوگوں کے نظریے کی تو جڑ ہی کاٹ دی ہے جو خاندانی منصوبہ بندی کی اسکیمیں چلاتے ہیں، اس لیے کہ کھیتی سے متعلق یہ رہنمائی تو معقول قرار دی جا سکتی ہے کہ اس سے زیادہ اور اچھی سے اچھی پیداوار کس طرح حاصل کی جائے، لیکن یہ بات بالکل غیر منطقی ہے کہ لوگوں کو اس بات کے سبق پڑھائے جائیں کہ وہ بیج تو زیادہ سے زیادہ ڈالیں لیکن فصل کم سے کم حاصل کریں۔ اس قسم کی نامعقول منطق صرف نادانوں ہی کو سوجھ سکتی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بڑھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح زمین کی کھیتی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے تم اپنے مستقبل کی معاش کا انتظام کرو، اسی طرح عورت کی کھیتی کی اصلی غایت یہ ہے کہ اس سے تم نسل انسانی کے مستقبل میں اپنی جگہ محفوظ اور اس کے قیام و بقا میں اپنا حصہ ادا کر سکو۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ کے بعد ان الفاظ کے اضافے نے یہ حقیقت نہایت واضح الفاظ میں سامنے رکھ دی ہے کہ عورت سے مواصلت کی اصل غایت بقائے نسل ہے، لذت اس کا صرف ضمنی فائدہ ہے۔ اس وجہ سے ہر وہ طریقہ جو اس مقصد کو ضائع کرنے والا اور اس کو نقصان پہنچانے والا ہو، اگرچہ لذت کے تقاضے اس سے پورے ہو جاتے ہیں، فاتر کی بنائی ہوئی فطرت اور اس کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جس طرح اپنی اولاد کے ذریعے سے نسل انسانی کے اندر اپنا ایک مقام محفوظ کرتا ہے، اسی طرح ان کے ذریعے سے اگر وہ ان کی اچھی تربیت کر سکے، آخرت میں بھی اپنے سرمائے میں برابر اضافہ کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اولاد صالح کی نیکی ایک خیر جاری ہے جس کا سلسلہ آدمی کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ احادیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ میں یہ دونوں ہی پہلو موجود ہیں۔ بعض اہل تعویل نے اس کی تعویل اس سے مختلف کی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہی تعویل صحیح ہے۔ قرآن کے نظائر سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ اسی سورہ میں دوسری جگہ اس طرح وارد ہے، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، بقرہ 187۔
ترجمہ: پس اب تم ان سے مباشرت کرو اور وہ چیز چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کی ہے۔ اس آیت کی تاویل اوپر گزر چکی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بالآخر تمہیں اس سے ملنا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تم فطرت کے ان قوانین اور اللہ کے ان حدود کو آج خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی توڑ سکتے ہو اور تمہیں اس کی مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو کہ ایک دن تمہیں خدا کو بھی منہ دکھانا ہے، جس کی آنکھیں تمہیں ہر جگہ دیکھ رہی ہیں اور جس کی پکڑ سے تمہیں کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ اس دھمکی کے ساتھ ان اہل ایمان کو بشارت بھی دے دی جو نفس کی تمام ترغیبات کے باوجود اس امر کو یاد رکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ عُرْضَةً کے معنی ہدف اور نشانہ کے ہیں۔ اللہ کو قسموں کا ہدف بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نام پر بے ضرورت اور لایعنی قسمیں یا ایسی قسمیں کھائی جائیں جو نیکی اور تقویٰ کے اور مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ خدا کے عظیم نام کو لایعنی قسموں کے لیے استعمال کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مچھر مارنے کے لیے توپ اختہ پھیرے، اور نیکی اور تقویٰ کے خلاف قسموں کے لیے اس کے پاک نام کو استعمال کرنا گویا اسی کے نام سے نیکی اور تقویٰ کی جڑ کاٹنا ہے، جو تمام نیکی اور تمام خیر کا سرچشمہ ہے۔ عربی زبان میں ان سے پہلے بعض حالات میں مضاف اور بعض مواقع میں اس کے بعد حرف لا کو حذف کر دیتے ہیں۔ اس محذوف کو سیاق و سباق سے سمجھتے ہیں۔ یہاں واضح قرینہ ہے کہ ان کے بعد لا محذوف ہے۔ قرآن میں اس کی مثالیں بہت ہیں۔ استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شواہد اپنی کتاب الاسالیب میں جمع کر دیے ہیں۔ بر، تقویٰ اور اصلاح کے تینوں لفظوں نے یہاں خیر اور نیکی کے تمام اقسام کو جمع کر لیا ہے۔ بر ان تمام نیکیوں پر حاوی ہے جن کا تعلق والدین، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں اور دوسرے حقوق العباد سے ہے۔ تقویٰ ان نیکیوں پر حاوی ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اور اصلاح سے مراد وہ نیکیاں ہیں جو معاشرہ سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ یہ آیت آگے بیان ہونے والے مسائل کی تمہید ہے۔ آگے ایلا کا اور اس کے بعد نکاح و طلاق سے متعلق بعض اہم مسائل کا ذکر آ رہا ہے۔ ایلا اس قسم کو کہتے ہیں جو کوئی شخص بیوی سے ازدواجی تعلق نہ رکھنے کے لیے کھا بیٹھے۔ قسم چونکہ تمام معاشرتی، سماجی اور سیاسی معاملات و معاہدات اور اعتماد و استحکام کا ذریعہ ہے اور اس سے تمدن کے نہایت اعلیٰ مقاصد پورے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایلا اور نکاح و طلاق کے مسائل سے پہلے خود قسم کی اہمیت واضح کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ خدا کے نام کو کبھی ایسی قسموں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے جو نیکی اور تقویٰ اور اصلاح کے منافی ہوں۔ خدا کی قسم کھانے کے معنی اس کو گواہ ٹھہرانے کے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے نام پر کوئی ایسی قسم کھاتا ہے جو نیکی یا سچائی یا عدل کی مخالفت کے لیے ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ خدا کو خود خدا کے خلاف اور شیطان کے حق میں گواہ بنانا چاہتا ہے۔ اس قسم کی تمام قسمیں خدا کے ساتھ مذاق کے ہم معنی ہیں۔ اس وجہ سے ایسی قسمیں اول تو جائز ہی نہیں ہیں، لیکن اتفاق سے کوئی شخص کھا بیٹھے تو اسلام نے اس کو توڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ اخیر میں سمیع اور علیم کے حوالے میں کچھ دھمکی کا انداز ہے کہ جو لوگ خدا کے قدوس نام کو اس طرح تختہ مشق ستم بنائیں گے، وہ اس حقیقت کو نہ بھولیں کہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ ایسی گستاخوں کو سزا دیے بغیر نہ رہے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، یعنی اس مواخذہ سے صرف وہی قسمیں مستثنیٰ ہیں جو بالکل غیر ارادی طور پر زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، جن کا تعلق دل سے نہیں بلکہ محض زبان سے ہوتا ہے۔ کسی کو نفع و نقصان کو پیش نظر رکھ کر نہیں کھائی جاتی ہیں بلکہ محض سخن تکیہ کے طور پر زبان سے اثناء کلام میں ٹپک پڑا کرتی ہیں۔
لیکن جو قسمیں دل کے قصد اور ارادے اور قلب کے تعمد کا نتیجہ ہوں گی اور جن کو کوئی قریب یا بعید اثر آدمی کے اپنے یا دوسرے کے حقوق و مفادات پر پڑنے والا ہوگا، اگر ان میں خدا کے نام کو غلط طور پر استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان قسموں پر ضرور مواخذہ فرمائے گا۔ لغو قسموں کو اگرچہ مواخذہ سے مستثنیٰ رکھا ہے اس لیے کہ خدا غفور اور حلیم ہے، لیکن ان کو لغو کے لفظ سے تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ سکا اور سنجیدہ لوگوں کو ان سے بھی احتراز کرنا واجب ہے۔ قرآن میں شریف و شائستہ لوگوں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بات خاص طور پر بیان ہوئی ہے کہ وہ لغو چیزوں سے احتراز کرتے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ قسموں کے متعلق مذکورہ بالا تمہید کے بعد اب یہ ایک ایسا مسئلہ شرعی بیان ہو رہا ہے جس میں اصل عامل کی حیثیت قسم کو حاصل ہے۔ یہ مسئلہ ایلا کا ہے۔ ایلا الا یعلو سے باب افعال ہے۔ الا یعلو کا اصل لغوی مفہوم کسی امر میں کوتاہی اور کمی کرنا ہے، اور ایلا کے معنی کسی چیز کے ترک کی قسم کھا لینے کے ہیں۔ یہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم بیوی سے زن و شو کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا ہے۔ چونکہ اس لفظ میں ترک کا مضمون خود موجود ہے، اس وجہ سے قطع تعلق کے معنی کو ادا کرنے کے لیے کسی اور لفظ کی اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اس قسم کی قسم چونکہ ازدواجی مقاصد کے خلاف اور بر و تقوی کے منافی ہے، اس سے بیوی بالکل معلق ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس طرح کی قسم کھا بیٹھنے والوں کے لیے 4 ماہ کی حد مقرر کر دی ہے کہ اس کے اندر یا تو وہ بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لے یا طلاق دینے کا فیصلہ ہے تو اس کو طلاق دے دیں۔ جو پہلی شکل اختیار کریں گے ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اگرچہ ان کی یہ قسم ایک حق تلفی پر مبنی تھی اور قسم کو کسی حق تلفی کے لیے سپر بنانا جائز نہیں، لیکن اصلاح حال کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کوتاہی کو معاف کر دے گا۔ یہاں اگرچہ اس قسم کے توڑنے پر کسی کفارہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن قسموں کے توڑنے کے بارے میں قرآن نے دوسرے مقام میں جو عام ضابطہ بیان فرمایا ہے، کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ یہ صورت اس سے مستثنیٰ رہے۔ اس وجہ سے ہم ان فقہا کی رائے کو زیادہ قوی سمجھتے ہیں جو اس صورت میں بھی کفارہ کے قائل ہیں۔ دوسرے گروہ سے متعلق فرمایا کہ اگر انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ یہ راہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں اللہ نے جو حدود و قیود مقرر کر دیے ہیں ان کو پوری نگہداشت سے ملحوظ رکھیں۔ اللہ ہر چیز کو سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ 4 ماہ کی مذکورہ مدت گزر جائے اور اس دوران میں ایک شخص نہ ہی رجوع کرے اور نہ ہی طلاق دے تو کیا ہوگا؟ فقہا کا ایک گروہ اس سوال کا یہ جواب دیتا ہے کہ 4 ماہ کی مدت گزرنے ہی ایک طلاق آپ سے آپ پڑ جائے گی۔ بعض کے نزدیک یہ ایک طلاق بائن ہوگی اور بعض کے نزدیک رجعی۔ دوسرے گروہ کے نزدیک 4 ماہ کی مدت گزرنے پر معاملہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوگا اور وہ شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو وہ رجوع کرے یا طلاق دے۔ قرآن کے الفاظ سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 ماہ گزرنے پر شوہر کو بہرحال یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یا تو رجوع کرے یا طلاق دے۔ اگر وہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ کرے تو عورت ایسے شوہر سے بذریعہ عدالت طلاق حاصل کر لے گی۔ قرآن کے الفاظ سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ عورت کو طلاق حاصل کرنے کا یہ حق صرف اس صورت میں حاصل ہوگا جب شوہر نے بربنائے بغض و نفرت عورت سے نہ ملنے کی قسم کھائی ہو اور پیش نظر اس کو معلق بنا کر رکھنا ہو۔ اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ کسی اور وقتی اور عارضی مصلحت خواہ بتقاضۂ صحت یا بارادہ تنبیہ کوئی شخص بیوی سے مخصوص ازدواجی تعلق منقطع رکھے تو یہ صورت اس حکم کے تحت نہیں آتی، اگرچہ اس انقطاع کی مدت 4 ماہ سے متجاوز ہی کیوں نہ ہو جائے۔